بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ اور منگل کا دن ہے۔ آج جو بندہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر اٹھتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی رب فرما رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ میں اٹھا دیتا ہوں۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج 15 رمضان منگل کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رمضان کے 15ویں روزے منگل کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے ہوگا کر لینا، لیکن آج بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ رمضان کا 15واں روزہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو میرا رب ایسا رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ کر تھک جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، ذکر اور اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سامان لاتا ہے۔ رمضان مبارک کے 3 عشروں میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جو لوگ اب تک کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے وظیفے نہ پڑھ سکے، وہ رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یہ خاص عمل پڑھ لے۔ یہ ایسے شرطیہ کلمات ہیں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ہے کوئی رب کے کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانے والا، جو آج 15 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار چلتے پھرتے پڑھ لے۔ آپ چاہے صبح تہجد کے بعد پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے،
جب آپ کے ملک میں 15 رمضان کا دن آ جائے تو آپ نے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ نیت اپنے ذہن میں لازمی رکھنا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ اپنے رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ آج عاجزین بن کر، فقیر بن کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے یا رحمان کا پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا وہ نام ہے جب کوئی بندہ رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن روزے کی حالت میں یا رحمان پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی بو مجھے اتنی پسند ہے کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمان کو پڑھے گا۔ یہ رمضان کا 15واں روزہ اور منگل کا دن ہے۔ یہ وقت لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آپ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمان 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ انتہائی توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ ذات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران انتہائی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر آخر میں تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ فوری طور پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر انسان لالچ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو آج ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے کمالات تو بہت زیادہ ہے، جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بھی سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہو، جلد سے جلد زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو تو آپ سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر شے، ہر حاجت غیب سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ رمضان کے 15ویں روزے صبح و سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ افطاری میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک رب کریم کے پیارے محبوب پر لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر ضد کر کر رب کریم سے مانگیے گا، اور پھر اتنا مانگیے گا کہ رب کریم تجھے تیری عظمت کا واسطہ آج تھوڑا سا مانگنا، آج رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا کہ تو آسمانوں اور زمینوں کو سنبھالنے والی ذات ہے، تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو آج ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی کر دے، آج ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، قرض سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن یا رحمان لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔